جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور گھروں میں رہتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کلاسز تو لے ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ اور ہمارا اردو کا لیکچر ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے ہم نے اپنے خطوط پڑھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ دونوں خط اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو کاپی پہ لکھنے کا کام دیا تھا وہ بھی لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسوہ اجاز آج آپ بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ چلیں جی، آج ہم ہے اپنا مضمون نمبر 2 پڑھیں گے۔ ہم پہلا ایک مضمون میرا وطن کر چکے ہیں، آج ہم تندرستی مضمون پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو بھی مضمون ہے تندرستی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تندرستی کا مطلب کیا ہے؟ تن کا درست ہونا، ٹھیک ہے۔ جسم جو ہے ہمارا صحت مند ہو، ہم جو ہے وہ صحت مند ہوں، بیماریوں سے دور ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تندرستی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو میں اس کی پڑھائی شروع کرتی ہوں، ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی میں لکھتی جاؤں گی، آپ وہ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں یا یاد کر لیں۔ انسانی جسم قدرت کا شاہکار ہے۔ شاہکار کسے کہتے ہیں؟ نمونہ۔ شاہکار ہے، نمونہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز۔ ہاں جی، کون ہے یہ؟ آحد۔ بیٹا آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا، کیونکہ آپ کی اٹینڈنس لینی ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ آپ اپنا نام بتائیں نا، اصل نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ اچھا جی، اس میں کیا ہے جی؟ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا انسانی جسم بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اس طرح کی مکمل چیز نہیں بنا سکتا جو بے شمار خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ خلیے جن کو آپ سیل بھی کہتے ہیں انگلش میں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بنا ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ایک مشین کی مانند ہے، مشین کی مانند ہے، طرح ہے، ٹھیک ہے، مانند ہے، طرح ہے، ایک مشین کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ مشین اس وقت تک درست کام کرتی ہے جب تک اس کا ایک ایک پرزہ درست حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ مشین اس وقت تک درست کام کرتی ہے جب تک اس کا ایک ایک پرزہ درست حالت میں ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مشین ہوتی ہے، آپ جیسے یہ کمپیوٹر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے اردو اینڈ اسلامک نورس۔ اچھا فیفا آپ نہیں ہیں تو بیٹا اتنے دن سے آپ اگر گروپ میں نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے لیکچر لے رہی ہیں؟ گروپ میں بیٹا ہیں تو آپ کے پاس لنک جاتا ہے نا، آپ کے پاس لنک تبھی جاتا ہے کہ جب آپ گروپ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ مجھے وہی تو کہہ رہی ہوں، لیکچر تو لے رہی ہیں نا آپ، گروپ میں اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ تو لیکچر بھی نہیں لے سکتے نا بیٹا، آپ گروپ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی گروپ میں ہیں آپ، اور وہیں سے پھر آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، میں روز بھیجتی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ گروپ میں جو لنک آتا ہے نا آپ کو، جہاں سے آپ یہ لیکچر لیتی ہیں، یہ آپ کے گروپ میں ہی جاتا ہے۔ چلیں جی،
ہمارا جسم ایک مشین کی مانند ہے، مشین اس وقت تک درست کام کرتی ہے جب تک اس کا ایک ایک پرزہ درست حالت میں ہو۔ درست حالت میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک حالت میں ہو، ٹھیک ہے، درست ٹھیک۔ اب مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر ہے جس پہ آپ اپنی کلاسز لے رہے ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، یا آپ کا موبائل جس پہ آپ کلاس لے رہے ہیں، اگر اس کی کوئی ایک چیز، جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آواز نہیں آتی، کوئی تھوڑی سی بھی خرابی ہو جائے تو وہ پرزہ ٹھیک، جو آپ کی مشین ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا ایک پرزہ درست حالت میں ہو، اگر ایک حصہ بھی خراب ہو جائے تو ساری مشین خراب اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کمپیوٹر میں اگر آپ کا مائک خراب ہو جاتا ہے تو جو آپ کا اسپیکر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو آواز ہی نہیں آئے گی، تو آپ کی جتنی بھی زوم کلاس ہوگی اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ کو اس کی آواز آ رہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ مشین پوری کی پوری ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ اچھا جی، میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ آپ کے سوال بھی دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ میں سے بچے کوئی پوچھتے ہیں اگر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے کہ یہی حالت انسانی جسم کی بھی ہے، اگر اس کے کسی حصے میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ شمار کرنا، گننا، ٹھیک ہے، جس کو آپ انگلش میں کاؤنٹ کرنا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ان کو گن نہیں سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ سورہ رحمان کی جو ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ اگر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس کی کون سی نعمت ایسی جس کو ہم منع کریں گے۔ دیکھیں کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جو ایک منٹ میں ہم جانے کتنی مرتبہ سانس لے لیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں اور ہم چیزوں کو چکھ سکتے ہیں۔ یہ تو عام جو ہمارے سامنے نعمتیں ہیں، تو اور بے شمار اس کے علاوہ نعمتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، ان کو شمار کرنا شروع کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں بہترین جسم عطا کیا اور تندرستی عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں ایک بہترین نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا، دیکھو ہمارا جسم ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اپنے جسم کو ہم استعمال کرتے ہوئے، اگر آپ دیکھیں جب ہمیں کبھی بخار ہوتا ہے یا ہمارے جسم میں کہیں تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے تو ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اتنی مشکل سے اٹھ پا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اگر کبھی کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے مثال کے طور پہ پاؤں پہ، وہ اٹھ نہیں سکتا، یا کبھی اس کو بہت بخار ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ جسم میں طاقت نہیں ہوتی تو اس کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے یہ نعمت جو ہوتی ہے، ہمارا جو جسم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی نعمتوں میں ایک جسم یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم تندرست ہے، ہمارا جسم صحت مند ہے اور اس بیماریوں سے دور ہے۔ ہم اس وقت تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم تندرست نہ ہوں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، بہت شدید خراب ہے، اب سارے بچے آئس کریم کھا رہے ہو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے نا کہ ہم کھائیں، یا کوئی ایسی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، بھاگنے دوڑنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچیں نا، ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جس وقت ہم بیمار ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا جسم صحت مند نہیں ہوتا، ہم صحت مند نہیں ہوتے۔ جتنی بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو بھی ہیں، ان کو تب ان کا ہم لطف اٹھا سکتے ہیں، ہم مزہ صرف تب لے سکتے ہیں جب ہمارا جسم ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، تندرست ہوگا، ہم صحت مند ہوں گے۔ انسان بیمار ہو تو اس کا جی کسی کام میں نہیں لگتا۔ جب دیکھیں کہ اکثر کلاس میں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مس میرے سر میں بہت درد ہے، یا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھ سے یاد نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔
جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تھوڑے سے بھی بیمار ہوں، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، نہ ہم پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم کھیل پاتے ہیں، نہ ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند جسم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کہ انسان کی صحت سب سے پہلے اس کے لیے ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی اس نعمت یعنی صحت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں، اور شکر ادا کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی شکر ادا کریں، بلکہ اپنے جسم کا خیال رکھ کر بھی ہمیں صحت کا اپنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اب آج کل جو ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جنک فوڈ کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم باہر کا کھانا نہ کھائیں، کم سے کم کھائیں، اور گھر کا بنا ہوا اچھا اور جو صحت مند کھانا ہوتا ہے وہ ہم کھائیں. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے. کبھی کبھار کھانے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جیسے اب تو خیر آپ چھٹیوں پہ ہیں، اسکول نہیں آتے، لیکن گھر میں بھی آپ ایسا کھانا کھائیں، اپنی جو ہے وہ ماما کے ہاتھ کا گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے میں سبزیاں، دالیں، گوشت سب چیزیں شامل ہوں. کچھ بچے اکثر ایسے کرتے ہیں کہ یا ہم گوشت نہیں کھاتے، کچھ کہیں گے ہم سبزیاں نہیں کھائیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم دالیں نہیں کھاتے. تو ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، اس میں اللہ نے ہر سبزی میں، ہر دال میں، ہر گوشت میں الگ الگ جو ہے وہ ہمارے لیے غذائیت رکھی ہے، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ ہماری جو جسم ہے اس کے لیے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، پروٹینز ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. دودھ بھی ضروری ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کو لیکن مناسب مقدار میں کھانا بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ انسان صرف گوشت ہی کھاتا رہے، یا صرف سبزیاں کھاتا رہے، یا صرف دالیں کھاتا رہے. ہمیں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور جو ہے رد و بدل کے ساتھ، اگر کبھی ہم نے دال کھائی پھر ہم سبزی کھا لیں، پھر ہم گوشت کھا لیں، اس طریقے سے رد و بدل کے ساتھ ہمیں سب چیزیں کھانی چاہیے. اور دیکھیں کہ جب ہم سب کچھ کھاتے ہیں جو گھر میں پکتا ہے اور سب کچھ بناتے ہیں، تو پھر ہمارا جسم بہت صحت مند ہو جاتا ہے. صحت مند سے مراد یہ نہیں کہ ہم موٹے ہو جاتے ہیں، صحت مند سے مراد یہ ہے کہ اچھا جسم ہو جاتا ہے، بیماریوں سے دور رہتا ہے، ہم چاقو چوبند رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. اور جب ہمارا جسم صحت مند ہوگا، ہم سب کچھ کھانا کھائیں گے، تو پھر ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکیں گے، ہمیں یاد بھی جلدی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب پکی بات ہے نا، سب کچھ کھائیں گے، ماما کو تنگ تو نہیں کریں گے یہ کیوں بنا دیا، وہ کیوں بنا دیا. سب کہتے ہیں نا بچے، ہم نے نہیں یہ سبزی کھانی، ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، یہ کیا آپ نے بنا دیا ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے، ہم تو یہ نہیں کھاتے. تو یہ باتیں نہیں کرتے، سب کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. کون سا بچہ ایسا ہے کہ جو سب کچھ کھاتا ہے؟ ہاں بتائیں گے آپ لوگ، نخرے کون کون کرتا ہے؟ اچھا چلیں، کوئی بھی نہیں بتائے گا. آپ میں میرب نخرے کرتی ہیں یا سب کچھ کھاتی ہیں؟ میں سے کیا مراد ہے؟ اچھا، زیمل کا بھی ہاتھ، زیمل بھی سب کچھ کھاتی ہیں. شاباش، ویری گڈ. زیمل بھی کھاتی ہیں، میرب بھی کھاتی ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ، اب آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست رہے گا. تھوڑا سا نخرہ نہیں کرنا بیٹا، پھر تو پھر صحت مند نہیں نہ رہیں گے. جتنا نخرہ کریں گے اتنا جسم آپ کا پھر بیماری جلدی لگ جاتی ہے، پھر جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ جب بیمار جلدی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کام بھی جلدی یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں جی. بہرحال کوشش کرنی ہے کہ آپ دوبارہ سے نخرہ نہیں کر رہا، سب کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے، ماما پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا آپ کو، ہے آپ کہے گا ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ سب کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے، اتنے اچھے بچے ہیں یہ. اس کے بعد ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب نہ صرف ہم نے دیکھیں پہلے جسمانی طور پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اب ہم کیا کریں گے کہ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے بعد اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زبانی بھی شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تندرست جسم عطا کیا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے اپنے کام خود کریں. ٹھیک ہے، اب آپ 6 کلاس میں ہو گئے نا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کپڑے خود استری کریں، کم از کم استری خود کریں. ٹھیک ہے، جب اسکول آئیں گے آپ کے جوتے خود آپ کو پالش کرنے چاہیے، اپنے کپڑے استری کرنے چاہیے. اور جیسے اب آپ چھٹیوں میں ہیں تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا تھوڑا اپنے لیے، جیسے پانی وغیرہ تو آپ خود اٹھ کے پیتے ہی ہیں، چھوٹے موٹے کام اپنے خود کر لینے چاہیے. جیسے کھانا اگر بنا ہوا ہے تو آپ اپنے لیے خود نکال کے کچن سے لا سکتے ہیں، اٹھا کر پھر برتن رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنی پلیٹ، اپنا گلاس، اپنا چمچ اس کو دھو کے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے.
اس سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے. جتنا ہم کام کرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اتنا اب دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماما پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ماما ہی ان کو جو ہے وہ کھانا بنا کے دیں گی، یہ کر کے دیں گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود تھوڑے تھوڑے کام اپنے ہاتھ سے بھی کریں، بلکہ ماما کے لیے بھی کچھ بنا کے دیں، تاکہ ماما خوش ہوگی نا کہ ہماری جو بیٹی ہیں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوگا، آپ کا جسم تندرست رہے گا اور توانا رہے گا. توانا بھی کسے کہتے ہیں؟ صحت مند کو. ٹھیک ہے، توانا کسے کہتے ہیں؟ صحت مند کو. جب ہم کام کریں گے اپنے ہاتھ سے تو ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے گا اور توانا رہے گا. ورزش کریں، چھوٹی موٹی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے، جس کو آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، شام میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ نہائیں، جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ناخن کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں کٹے ہوئے. اگر ہمیں ضرورت ہے اپنے بال جو ہے وہ ہم صاف رکھیں، جسم صاف رکھیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری صحت خراب ہو جائے. اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہاں جی شاباش، ویری گڈ. ماما کے لیے ٹی بناتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. ماما کو چائے بنا کے دیتی ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ماما کو بنا کے دینے چاہیے. اور اب تو آپ بڑے بڑے بچے، اکثر آپ کی کلاس میں بچے بیکنگ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھانا بھی بنا لیتے ہیں، کافی چیزیں بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے لیے انڈا بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو کام کرنے کی عادت پڑے گی. یہ اور کوشش یہ کریں کہ جیسے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جیسے آپ اپنے کمرے کی بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں وہاں سے اٹھا کے سمیٹ دینا. اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، کوئی چیز کھانے کے علاوہ بھی کھائی ہے، جیسے آپ کھاتے ہیں برتن استعمال کرتے ہیں، تو اس برتن کو ساتھ ساتھ دھو کر رکھیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ عادات ہوتی ہیں، یہ انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو اور نشہ آور. مثال کے طور پر اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ چھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نشہ آور چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیزیں، مثال کے طور پر آپ کچھ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، وہ اس طرح کی اشیاء کا استعمال کرنا، باہر کے کھانے بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ کچھ لوگ چاکلیٹس کھاتے ہیں، اس قسم کی کوئی میٹھا بہت کھاتے ہیں. جو چیز ہمارے لیے صحت مند نہ ہو، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم صحت مند رہیں، تندرست رہیں. تندرستی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لوگ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قدر کریں. کیونکہ جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اس کھانے سے کوئی نہیں ہوگا، جب ہوگا دیکھا جائے گا. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز کھائیں گے جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگی، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، تو ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے. کبھی کبھی کھا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم روزانہ اور زیادہ تر ایسی چیزیں کھائیں گے، سبزیاں، دالیں، گوشت، ہر چیز جو ہے وہ نہیں کھائیں گے اور اپنی مرضی کا صرف چند ایک کھانوں میں سے کچھ اپنا پسندیدہ کھا لیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ فوراً تو اس کا اثر نہیں ہوتا نا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا جسم جو ہے بیمار ہو جائے گا اور جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو قدر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس طریقے سے کریں، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، اچھی غذا کھائیں، صاف ستھری غذا کھائیں، اور اس کے علاوہ کام کریں، محنت کریں، اور جو ہے وہ اپنی جسم کی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھیں. صاف ستھرے کپڑے پہننا، نہانا، اپنے بالوں کی صفائی، اپنے ناخن جو ہے ان کو وقت پر کاٹ کر ان کو صاف ستھرا کریں، اور اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرا رہیں. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تندرستی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری صحت خراب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو یہ آپ کا مضمون ہے تندرستی. اب اگر کوئی اس حوالے سے آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ لیجئے، پھر میں اس کو ایک دفعہ دہرا دوں گی، پھر ہمارا لیکچر کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہاں جی بیٹا، کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی بیٹا، آج ہم نے پڑھا مضمون اپنا تندرستی، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے سب سے بڑی نعمت وہ یہ بھی ہے، وہ ہمارا تندرست جسم ہے، کہ بہترین جو ہے ہمیں صحت عطا کی. جس طرح ایک مشین کے پرزے ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی ایک پرزہ خراب ہو جائے
تو پوری مشین خراب ہوتی. اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم کے ہر عضو کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں, جسم, کھانا, معدہ, ہمارا ہر چیز جو ہے وہ درست ہو. ہم اچھا کھانا کھائیں, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اپنی جسمانی صفائی کا خیال بھی رکھیں, محنت کریں, کام کریں, چھوٹی موٹی جو ہے وہ ورزش بھی کریں, تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے, توانا رہے اور ہم بیماریوں سے بچے رہیں. اس طریقے سے ہم اپنے پروردگار کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ نماز پڑھ کے بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نہ صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ شکر ادا ہوتا ہے, بلکہ نماز پڑھنے میں ہمارا جسم جو ہے وہ جیسے حرکت کرتا ہے, وہ بھی ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے, اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا ملتی ہے ہمیں. ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے. اب جیسے ابھی آپ کا رمضان المبارک گزرا, جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہماری جسمانی صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے. نہ صرف روحانی بیماریاں سے دور ہوتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہیں بہرحال طریقے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کبھی کبھی درمیان میں ایک روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے ان کا جسم بھی تندرست اور توانا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی میرا بیٹا, یہ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے. آپ نے یہ مضمون یاد کرنا ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا, لیکن جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی ضرور لکھ لیجیے گا رف کاپی پر, اس کی پریکٹس کر لیجیے گا, ان کے معنی بھی لکھیں, اور اس کے علاوہ اس کی املا کی جو ہے وہ آپ ضرور اس کی مشق کیجیے گا, تاکہ جو ہے وہ آپ کی املا کی غلطیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اوکے, کوئی بات نہیں بیٹا, ہو گیا تو صحیح ہے. چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اللہ حافظ تو آپ نے بہرحال کہنا ہی تھا, تھوڑا جلدی کہہ دیا, کوئی بات نہیں, غلطی سے ہو گیا. ٹھیک ہے میرم, چلیں جی بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا سب لوگ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.